أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. موضوع جو مجلس کا ہماری ہے وہ ہے کوفہ اور کوفی، جس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں اس تاریخ کا کہ آخر کوفی کیا تھے اور کوفہ کیا تھا، کوفیوں کا کردار کیا تھا، جس میں سرنامہ ہم نے بنایا امام سید الشہداء علیہ السلام کے کلام کو، کہ جب خط امام کے پاس آیا، کوفے کی طرف سے آنا شروع ہوئے خط، تو امام نے خود جو ان کو جواب تحریر کر کے بھیجا، اس جواب میں امام نے کوفے والوں کو بتایا کہ وہ جو تصور تمہارے ذہن میں امام کا ہے، امامت کا ہے، اصل میں وہ امام نہیں ہوتا. امام نے جواب میں بتایا کہ مجھے اپنی جان کی قسم، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا کو قائم کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، عدالت کو قائم کرتا ہے، دین کو کتاب خدا کے مطابق قائم کرتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں. اور وہ جو اپنے نفس کو سوائے خدا کی خوشنودی کے کبھی بھی اپنے نفس کو استعمال نہیں کرتا، اپنے نفس پر عمل نہیں کرتا سوائے خدا کی خوشنودی کے، خدا کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. یہ امام نے امامت کے بارے میں امام کی تعریف کی ہے، امام کا بتایا کوفے والوں کو، جبکہ 2 دن سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خط کیا آ رہے تھے، امام آ جائیے، الاجل یا امام. کوفہ تھوڑا سا وہ لوگ جو پہلے نہیں آئے تھوڑا سا پیچھے سے بیان کر دوں. کوفہ وہ شہر کہ جو نو آباد تھا، پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ خلیفہ دویم کے زمانے میں اس کو سعد ابن ابی وقاص نے اس کو آباد کیا تھا خلیفہ دویم کے کہنے پر. یہ فوجی چھاؤنی تھی کیونکہ فتوحات ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو روم کے بارڈر کے، ایران کے بارڈر کے یہ بالکل پاس تھا، اس لیے اس کوفے کو ایک اہمیت حاصل تھی، ایک مقام حاصل تھا. یہ فوجی چھاؤنی بنایا گیا تھا. وہاں پر آ کر کیونکہ نئی آبادی تھی، نیا شہر تھا، تو ہر قسم کا طبقہ یہاں پر آ کر آباد ہوا، ہر قسم کے لوگ. اپنے سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کا جو اسلام آباد ہے، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے وہاں پر آ کر لوگ آباد ہوئے. فوجی جرنیل جن کی آبادیاں الگ تھی، موالی وہ جو ایران اور روم اور مختلف جگہوں سے غلاموں کو اور کنیزوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا. بہت سو سے وہ لوگ شادیاں کر لیا کرتے تھے، بہت سو کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ایک محلہ غلاموں کا، موالی یعنی غلام، ان کا ایک محلہ وہاں پر بنا ہوا تھا. اور اس کے بعد عرب سے، حجاز سے، جہاں جہاں سے بھی لوگ تھے وہ وہاں پر آ کر اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور وہاں پر آ کر وہ جمع ہوئے. اس طرح مختلف قسم کی آبادیاں کوفہ میں بن گئی. اب ایک آبادی کوفے میں خارجیوں کی بھی تھی، خارجی بھی وہاں پر آباد تھے. ان سب لوگوں میں 36 ہجری میں جب مولا کائنات ظاہری طور پر خلافت پر آئے، دور مولا کائنات میں، تو مولا علی نے اس کو دارالخلافہ قرار دیا. اور ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے دارالخلافہ کو، مولا کائنات نے دارالخلافہ اس کو قرار دیا. اس دور میں 36 ہجری میں فقط 80 لوگ تھے جو مولا علی کے ماننے والے تھے کوفہ میں، اس سے زیادہ نہیں تھے جو ولایت مولا علی کو مانتے تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے. آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، گویا یہ آبادی تھی. اب جو حال تھا وہ 60 ہجری میں تھا. اب جو تھا کوفہ، امام حسین کو جو خط لکھ رہا تھا کہ 60 ہجری کا کوفہ تھا، وہ
36 ہجری کا کوفہ تھا، 36 ہجری کا کوفہ تھا. اور یہ 60 اتنے سالوں میں کوفے میں کیا کچھ ہوا، کس طرح کی تبدیلیاں آئیں. کوفہ وہ جگہ تھی جہاں پر جس نے اس کو آباد کیا تھا، یعنی خلیفہ دویم نے. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ خلیفہ دویم یا تو وہ خود آئے یا کسی وقت کو انہوں نے کوفہ بھیجا. کوفیوں کی فطرت آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں بہترین طریقے سے کہ جس شخص نے اس کو آباد کیا کوفے کو، انہوں نے وقت بھیجا یا وہ خود تشریف لائے کوفے میں، تو آ کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کتنے عجیب ہو تم لوگ. اگر میں تم پر کسی کمزور، کسی نرم دل حاکم کو تم پر حاکم بناتا ہوں، والی مقرر کرتا ہوں، تو تم کہتے ہو یہ تو کمزور ہے، ہمیں ایسا حاکم نہیں چاہیے کہ جس کی بات بھی نہ چل سکے، یہ کمزور ہے. اور اگر میں کسی سخت گیر کو تم پر حاکم بناتا ہوں، یعنی وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوفیوں کو کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے آباد کیا ہے کوفہ، خلیفہ دویم نے. اور جب میں کسی سخت گیر کو بھیجتا ہوں تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ یہ بہت فاسق و فاجر ہے، یہ ظالم ہے. کوفیوں کا یہ حال تھا، یہاں تک تھے کوفی کہ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو والی مقرر کیا ہے، یہ جو حاکم ہم پہ مقرر کیا ہے خلیفہ وقت نے، یہ نماز میں سورتیں چھوٹی پڑھاتا ہے، اس لیے ہمیں یہ والی نہیں چاہیے. یہ حال تھا کوفیوں کا. کیوں نہیں چاہیے؟ کیا کرے پھر؟ وہ بڑی بڑی آیتیں پڑھے، بڑی بڑی صورتیں پڑھے، بڑی بڑی صورتیں، طویل طویل صورتیں پڑھنے والا ہمیں والی چاہیے. وہ بھیج دیتے تھے تو کہتے تھے ہم اس سے بھی راضی نہیں ہیں. جس نے آباد کیا راضی اس سے بھی نہیں تھے. اس طبیعت کا تھا کوفہ. امام حسین جب مدینے سے چلے، کل عرض ہوا تھا کہ 3 شخصیات اور تھی کہ جن کو یزید نے بیعت کا کہا تھا کہ ان سے بھی بیعت لی جائے گی. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، جو تینوں راتوں رات مدینے سے چل کر مکہ پہنچے اور امام حسین دن کے اجالے میں مکہ پہنچے. امام حسین انکار کر کے آئے تھے اور یہ چھپ کر آئے تھے. یہ تینوں مکہ میں تھے. ان تینوں کا تعارف میں نے کل کرایا تھا آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ صحابی کے بیٹے تھے، یعنی ابن صحابی بھی تھے اور خود بھی صحابی تھے، اور سیاسی شخصیت تھے، خود مدعی خلافت تھے. اس لیے بیعت نہیں کی تھی یزید کی کہ خلیفہ بننا میرا حق ہے. عبداللہ ابن عباس یہ وہ شخصیت تھے کہ جو مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، بنی ہاشم سے بھی تھے اور رسول کے چچا زاد تھے. یہ بہت لیکن سیاست سے کنارہ کش تھے، کیونکہ یمن میں جو ان سے مسئلے ہو گئے تھے، مولا علی نے سرزنشت کی تھی، تو اس کے بعد سے ان کے دل میں تھوڑی کدورت آ گئی تھی مولا کی طرف سے. اور کچھ عرصہ انہوں نے معاویہ کے دسترخوان کی لذت کو بھی محسوس کیا ہے کچھ عرصہ. اور وہ جو سب سے زیادہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، وہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ، یہ ان کے جملے ہیں کہ اگر کھانا ہو تو کھانے کی لذت معاویہ کے دسترخوان پہ آتی ہے اور عبادت کی لذت علی کے پیچھے آتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حضرت محمد والے محمد صلوات اللہ. یہ لذت مطلب وہ کچھ دل میں ان کے آ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب امام حسن کا دور آیا تو بھی انہوں نے کوئی ساتھ امام حسن کا نہیں دیا. اور پھر جب اب امام حسین چلے ہیں، روانہ ہوئے ہیں اور قیام کیا ہے یزید کے خلاف، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ تو کہا کہ آپ نہ جائیے، اور اگر جا رہے ہیں تو مستورات کو نہ لے کر جائیے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا امام حسین کا. یہ تھے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن، کیونکہ میں بار بار رشتے بھی اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آگے جا کے آپ کو ان چیزوں اس کا اثر ہوتا ہے، رشتوں کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تاریخ میں پڑھیے، بہت گہرا اثر ہے. عبداللہ ابن زبیر نہ فقط ایک سیاسی شخصیت تھے، عبداللہ ابن عمر تو بالکل کنارہ کش تھے سیاست سے، وہ ایک صوفی مسلک انسان تھے. عبداللہ ابن زبیر جو صحابی کے بیٹے تھے، خود بھی صحابی تھے، یہ کوفے میں
جو دو مشہور شخصیات تھی، ایک امیر مختار ثقفی اور ایک سعد ابن ابی وقاص، یہ ان دونوں کے سسر تھے، عبداللہ ابن زبیر۔ شاید آپ نے فلم میں دیکھا ہو کہ وہ مختار کے بہن ہوئی تھے، لیکن حقیقی تاریخ میں یہ سسر تھے۔ مختار کے گھر ان کی ایک بیٹی آئی ہوئی تھی، ایک بیٹی ان کی سعد ابن ابی وقاص کے گھر آئی ہوئی تھی، وہ قاتل امام حسین جو لشکر لے کر کوفے سے چلا تھا، ان کی ایک بیٹی ان کے گھر تھی۔ یہ دونوں ان کے داماد تھے اور ان کو یہ فضیلت، عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہی ہوں میں، عبداللہ ابن عمر کے داماد تھے، کون؟ سعد ابن ابی وقاص اور مختار ثقفی، یہ دونوں ان کے داماد تھے۔ اسی لیے جب مختار ثقفی کو گرفتار کیا جاتا تھا تو ان کے ذریعے سے عبداللہ ابن عمر، کیونکہ یہ بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، یہ خلیفہ کے بیٹے تھے، ان کا ایک مقام تھا، لوگ انہیں جانتے تھے، ان کی قدر و عزت کرتے تھے۔ اسی لیے جب مختار ثقفی کو گرفتار کیا جاتا تھا شیعہ نے حیدر کرار ہونے کی وجہ سے، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی خط لکھوا کر ان کو چھڑوا لیا جاتا تھا۔ یہ رشتہ تھا ان سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، غالباً میں نے عبداللہ ابن زبیر کہہ دیا تھا، تو یہ ان سے رشتہ تھا۔ کوفیوں کا عالم یہ تھا، میں نے آپ کے پاس چند سوال چھوڑے تھے، کیوں ایسا تھا کہ کوفیوں نے پوری سلطنت اسلامی، جو بہت بڑی سلطنت اسلامی تھی، اس مکمل سلطنت اسلامی میں سے سب کو معلوم تھا معاویہ مر چکا، یزید پر سر اقتدار آ چکا، تو کیوں کوئی نہیں اٹھا؟ سب نے بیعت کر لیا، خاموشی اختیار کی۔ فقط ایک جگہ تھی، فقط ایک شہر تھا کوفہ، جہاں کے لوگوں نے بغاوت کی، اور پوری سلطنت میں سے کسی نے بغاوت نہیں کی، کسی نے سر کو نہیں اٹھایا۔ وجہ کیا تھی کہ فقط کوفی ہی اٹھے اس بغاوت کے لیے، اور کوئی شہر نہیں اٹھا اور کوئی نہیں اٹھا۔ ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ کوفیوں ہی کی جانب سے امام حسین کے پاس 18,000 خطوط پہنچے تھے۔ کوفی تھے جنہوں نے کہا تھا الاجل یا امام، آ جائیے یا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام تشریف لے آئیں۔ کوفی ہی تھے جنہوں نے کہا تھا امام ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوفی ہی تھے کہ جب امام روانہ ہو گئے، جب امام مکہ سے چل پڑے، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام چلے، تو یہی کوفی تھے جنہوں نے نصرت سے انکار کر دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ یہی کوفی تھے امام کو بلا کر اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، اپنے سروں کو جھکا دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد یہی کوفی کربلا کے 3 یا 4 سال کے بعد دوبارہ اٹھے قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے۔ کتنا رنگ برنگا ہے نا کوفہ، بڑے عجیب رنگ ہے کوفہ میں۔ یہ تھا کوفہ۔ کیوں ہوا یہ سب؟ پہلی چیز، جو کوفے میں قبائلیت تھی، دین نہیں تھا۔ دین کو ایک اوزار اور ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس دور کو آئینہ بنا کر اپنے اس دور کو دیکھیے، ہم کہاں ہیں؟ کہیں ہم کوفی کردار تو نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت امام موجود تھے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے امام۔ آج ہمارا امام بھی غیبت میں ہے اور ہم بلا رہے ہیں، وہ بھی الاجل کہہ رہے تھے، ہم بھی الاجل کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم ویسے ہی تیار ہیں جیسے کوفی تیار تھے، یا ہماری تیاری اس سے مختلف ہے؟ اگر ویسی تیاری ہے جیسی کوفیوں کی تھی تو بہترین وقت ہے تیاری کا کہ بدل جائے، اسی تاریخ کو دیکھ کر بدل جائے۔ ان کوفیوں نے جو خطوط لکھے، اور کل آپ کو پہلا خط، سب سے پہلا خط سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر سے گیا، میٹنگ بلائی گئی، خط لکھا گیا، کل خط آپ کو بیان کر دیا۔ وہ خط لکھا جس کے آخری جملے یہ تھے کہ اے امام ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ بہت عجیب جملے تھے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام تشریف لے آئیے الاجل اے امام۔ سلیمان کون ہے یہ شخصیت جاننا بھی ضروری ہے۔ سلیمان بن سرد خزائی کوفے کی سیاسی شخصیت، اور ایسی شخصیت ہے یہ 80 یا 90 سال کی عمر ہے اس وقت، 60 ہجری میں ان کی 80 یا 90 سال کی عمر ہے،
یہ صحابی رسول ہیں، جوانی تھی ان کی رسول کے زمانے میں، یہ رسول کے صحابی تھے، مولا علی کے صحابی تھے، جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے یہ۔ اور وہ وقت جب تقریباً ہر مسلمان ڈگمگا رہا تھا، صحیح راہ کا تعین نہیں کر پا رہا تھا مسلمان، جب رسول خدا دنیا سے گئے اور دو رائیں ہی واضح تھی سامنے کہ علی حق پر ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ولایت کا اصل حقدار علی ابن ابی طالب ہے، جانشینی کا اصل حقدار علی ابن ابی طالب ہے، راستے واضح تھے، لیکن پھر بھی لوگ ڈگمگا رہے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خلیفہ اول کے پاس جائیں یا حق کے ساتھ آئیں۔ لوگ اس وقت انہوں نے بہترین تعین کیا اور مولائے کائنات کا ساتھ دیا، انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مولائے کائنات کا اس وقت ساتھ دیا۔ یہ وہ صحابی تھے سلیمان بن سرد خزائی، اور اس وقت ان کی عمر 80 یا 90 سال ہے، مولا علی کے ساتھ ہر جنگ میں رہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا، اسی لیے کہتے ہیں امام کو امام کہنا بہت آسان ہے، معرفت امام اصل شے ہے، علی علی کرنا بہت آسان ہے، علی کا ہونا بہت مشکل ہے، آسان چیز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہم مولا کے فضائل سن کر سمجھتے ہیں، ہم سمجھ گئے مولا کو، یہ سمجھنا نہیں ہے۔ جو مولا کے ساتھ ہے، جو مولا کے قدم بقدم ہے، جو ہر جنگ میں مولا کے ساتھ ہے، جنگ جمل آئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ علی حق پر ہے یا جو مقابلے پہ آنے والی ہے وہ حق پر ہے۔ کیوں نہیں کر سکے فیصلہ؟ کیونکہ شاید زبان وحی کے وہ جملے بھول گئے۔ آپ کو تو یاد ہوں گے نا رسول کے جملے، رسول نے بڑا حسین جملہ کہا تھا، عمر بن عبد ود تھا، اور رسول نے کہا تھا یہ کون ہے؟ کل کفر۔ عمر بن عبد ود مقابلہ رسول پر آیا، مقابلہ علی پر آیا، رسول نے کہا کہ یہ کل کفر ہے۔ یا رسول اللہ، کل کفر تو ابلیس کو کہنا چاہیے، تمام فساد کی جڑ تو ابلیس ہے نا، دلوں میں کھوٹ ڈالنے والا ابلیس، دلوں میں چوٹ ڈالنے والا ابلیس، برائیاں پھیلانے والا ابلیس، دلوں میں برائیاں کو ڈالنے والا ابلیس، شیطانیت پیدا کرنے والا ابلیس، یہ تمام شیطانیت ذہنوں میں ڈالنے والا ابلیس ہے۔ تو یا رسول اللہ، ابلیس کو کہیں نہیں کہا تھا رسول نے نہ خدا نے کہ یہ کل کفر ہے، بلکہ عمر بن عبد ود کو کہا کہ یہ کل کفر ہے، اور جو مقابلے پر گیا اس کو کہا کہ یہ کل ایمان ہے، جس کو بھیج رہے تھے۔ جس کو مقابلے کے لیے بھیجا، جو مولائے کائنات، اس کو کہا کہ یہ کل ایمان ہے۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ رسول فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول کلیہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس وقت کے اصحاب کو بھی بتایا، اس وقت کی امت کو بھی بتایا، اور آنے والی تمام نسلوں کو رسول خدا ایک کلیہ دے کر جا رہے ہیں۔ کلیہ کیا دے رہے ہیں؟ ابلیس کو نہیں کہا کہ یہ کل کفر ہے، بلکہ علی سے مقابلے پہ آنے والے کو کہا کہ یہ کل کفر ہے۔ کہا آج کل ایمان کل کفر سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، یعنی کلیہ دیا رسول خدا نے، کلیہ دیا زبان وحی نے، وہ جو وحی کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، وہ زبان وحی سے کہہ رہا ہے، کلیہ دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو آج اپنی زندگی میں بتا رہا ہوں، جو کوئی جب بھی جہاں بھی تاریخ میں علی کے مقابلے میں آئے، سمجھ جانا وہ کل کفر ہی ہوگا۔ رسول ایک جملہ رسول کا سمجھے تو بہت کچھ ہے۔ آج یہ کل ایمان کل کفر کے، یعنی جو بھی مقابلہ علی میں آئے گا وہ کل کفر ہے۔ جہاں پر سلیمان فیصلہ نہیں کر سکے، وہ جو ہر قدم پہ علی کے ساتھ ہیں، آج ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، ہم تو اٹھتے ہیں تو علی، بیٹھتے ہیں تو علی، ہر قدم پہ علی،
علی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مولائے کائنات کے ساتھ رہ کر نہیں سمجھ پائے اور یہاں پر آ کر فیصلہ نہیں کیا اور ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. مولا علی کا ساتھ نہیں دیا. اس وقت مولائے کائنات نے سرزنش کی ان کی کہ تجھے پتا ہی نہیں چلا کہ علی کیا ہے. تجھے آج تک تو یہ سلیمان سے کہا کہ آج تک تو حق کو باطل کے مابین فیصلہ ہی نہیں کر پایا. کیا تو بھول گیا کہ رسول نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ تجھے نہیں معلوم کہ علی کون ہے؟ کیا علی حق پر نہیں ہے؟ بے شک علی حق پر ہے. کیا رسول نے نہیں کہا تھا جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا؟ بے شک کہا تھا. شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، معافی مانگی مولا علی سے اور اس کے بعد کبھی مولا علی کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جب جنگ صفین ہوئی ہے تو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے اور یہاں تک تھا ان کا حال کہ جس طرح جناب مالک اشتر نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کو روکا جائے، جنگ کو ختم کیا جائے، اسی طرح یہ بھی سلیمان بھی وہ تھے کہ جو چاہتے تھے اس جنگ کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ زخمی حالت میں روتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولا میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو. اگر آج یہ جنگ ختم نہ کی گئی تو یہ فتنہ یہیں پر دب جائے گا، یہ فتنہ یہیں پر ختم ہو جائے گا اگر آج اس جنگ کو نہ روکا جائے. لیکن خارجیوں کی وجہ سے اس جنگ کو روکنا پڑا. یعنی اس حد تک اس کے بعد یہ گئے کہ یہ جنگ کو روکنا نہیں چاہتے تھے. یہ تھے سلیمان بن سورد خزائی. اب تو سمجھ میں آ گیا نا یہ کون تھے؟ صحابی رسول ہیں، صحابی امیر المومنین ہیں. اور اب خوش قسمتی ان کی بہترین موقع ہے ان کے پاس کہ صحابی حسین ابن علی بن جائیں. مرتا ہے انسان، تڑپتا ہے انسان، ایک مرتبہ حسین کہے یہ میرا، ایک مرتبہ کہہ دے. کہ ہم میں سے کتنے ہیں نا ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہیں ہم شاید اپنے ایمان کو اگر بعض اوقات تولیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایمان اتنے بھی کمزور ہیں. کبھی کبھی ایمان کو تولا کیجیے. ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں مرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دل سے مرنا چاہتے ہیں، خود کچھ ہی نہیں، دل سے مرنا چاہتے ہیں. کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ قبر میں علی ہے، ہم نے سنا ہے کہ شافی محشر علی ہے، وہاں نہ آئے تو وہاں تو ملیں گے. تو کیا ہے جس زندگی کی تمنا چھوڑ، اولاد کی محبت چھوڑ دیتے ہیں، شوہر کی محبت چھوڑ دیتے ہیں، گھر کی محبت چھوڑ دیتے ہیں، زر کی محبت چھوڑ دیتے ہیں، مال کی محبت چھوڑ دیتے ہیں. کبھی اپنے ایمان کو تولیں اور یہ یقین کریں کہ علی کی زیارت ہوگی، مولا حسین کے عشق میں مرے تو حسین کی زیارت ہوگی. تو خدا کی قسم دل ہی نہیں چاہتا کہ جیے، پھر دل چاہتا ہے کہ مولا بس اب موت آ جائے، ہم مر جائیں. کیوں؟ کیونکہ تیرے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہیرے چن لیے ہیں بہتر حسین نے، کل ایمان نہ رہے حیدری، کل ایمان نہ رہے حیدری. حق سچ چلی حق، 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 حق سچ چلی حق. کل ایمان نہ رہے حیدری، کل ایمان نہ رہے ایک ریکویسٹ ہوگی میری کہ نعرے ضرور لگوائیں، شارٹ لگوائیں، تھوڑے چھوٹے لگوائیں تاکہ میں اپنی بات ان 9 دنوں میں مکمل کر سکوں. میں نے بار بار کہا یہ تاریخ ہے، آپ لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. مطلب مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، 40-50 منٹ، اتنا آپ میں اسٹیمنا نہیں ہوتا بیٹھنے کا. تو میں چاہوں گی میں اپنی بات کو جلد از جلد آپ تک پہنچاؤں. یہ سلیمان بن سورد خزائی تھے. انہوں نے اپنے گھر میں سب سے پہلی میٹنگ کی
اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، ان سب کو بلایا، خط لکھا، امام حسین تک اس خط کو پہنچایا، اور خط کے آخری جملے یہی تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اور یہ نہیں سمجھے کہ امام مرکز میں ہوتا ہے. امام ہمیشہ ہر گھر میں نہیں جاتا، امام مرکز میں موجود ہوتا ہے. امت کو امام تک پہنچنا ہوتا ہے، امت پیاسی ہوتی ہے، امت کو جانا ہوتا ہے کنویں کے پاس. امت کو، کیونکہ امت ماننے والی ہوتی ہے، یہ ولایت کو ماننے والے ہوتے ہیں. ولایت کے ماننے والوں کو ولی کے پاس جانا پڑتا ہے. ولی ہر گھر پہ نہیں آتا. پھر بھی یہ در ایسا ہے کہ بی بی سیدہ ایک ایک دروازے پر گئی تھی، پھر بھی یہ تو ایسے ہے. اور اس کے آخری جملے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. یہ پہلا خط گیا، اور پھر خطوں کا ایک سلسلہ بن گیا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. اس قبیلے نے خط لکھا ہے، میں بھی خط لکھوں گا. میں نے خط لکھا ہے، اس نے کہا اس نے لکھا ہے. یعنی کیونکہ قبائلی رقابت تھی آپس میں سب کی، ایک دوسرے کے مقابلے پر خطوں کو لکھا گیا. بے شک خطوط چند ایسے تھے کہ جو شیعوں نے لکھے، بہت سے خطوط تھے جو شیعوں نے لکھے، لیکن بہت سے خطوط ایسے تھے جو شیعوں نے نہیں لکھے، خارجیوں نے لکھے تھے. بہت سے خطوط خارجیوں نے لکھے، بہت سے خطوط موالیوں نے لکھے. جب امیر مختار ثقفی نے اپنا لشکر بنایا تو اشراف نہیں تھے اس لشکر میں. اس لشکر میں تمام کے تمام غلام اور موالی لوگ اس لشکر میں تھے. اشراف نے شرکت نہیں کی تھی. خط بھیجنے والے اشراف بھی تھے، یعنی بڑے بڑے قبائل کے سردار بھی تھے، جنہیں امام حسین نے ملا کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا. یہ ملا یعنی وڈیرے، زمین جائیداد والے بڑے بڑے لوگ، یہ بھی تھے خط لکھنے والے، اور غلام بھی تھے خط لکھنے والے. اس طبقے نے، کوفے میں 3 طبقے تھے، طبقاتی لحاظ سے کوفے میں 3 طبقے تھے. ایک تھے بنی امیہ کے ماننے والے، ایک تھے مولا کائنات اور مولا حسین کو ماننے والے، یہ بہت کم تھے تعداد میں، اقلیت میں تھے. یہ بنو امیہ کے ماننے والے اکثریت میں تھے. اور تیسرا طبقہ بہت عجیب تھا. تیسرا طبقہ نہ بنو امیہ کے ساتھ تھا نہ اہل بیت کے ساتھ تھا. یہ تیسرا طبقہ جو کوفے میں تھا، یہ دیکھتے تھے کہ کس کا پلہ بھاری ہے. اگر حکومت بنو امیہ کی ہے تو ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہاں سے مفادات ملتے ہیں تو ان کے ساتھ. اگر اہل بیت کے ساتھ مفادات ہیں تو اہل بیت کے ساتھ. انہوں نے دیکھا سب خط لکھ رہے ہیں تو ہم بھی کچھ خط لکھ دیتے. ان لوگوں نے خط لکھے، امام حسین تک ان کے خط پہنچے. امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا. اب آپ سب لوگوں سے ایک سوال ہوتا ہے، اکثر بچیاں کالج کی پوچھتی ہیں، ہم سے سوال ہوتا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے مولا حسین کو، اور خود ہی شیعہ روتے ہیں. شیعوں نے مارا ہے، شیعہ خود ہی روتے ہیں، شیعوں نے ہی بلایا تھا. یہاں تک تو حقیقت ہے کہ بلانے والے شیعہ بھی تھے. شیعہ بلانے والے تھے، مارنے والوں میں شیعہ نہیں تھے. یہ جو خارجی اور مفاد پرست طبقہ تھا، انہوں نے جو خطوط لکھے، مولا حسین نے خصوصاً ان کے خطوط کو سواری پر سوار کرایا. یعنی ایک اونٹ پر یہ خطوط امام نے رکھے. جب امام کربلا پہنچے، خط نکال کے امام دکھاتے رہے کہ شمر دیکھ تیرا بھی خط ہے. بتایا امام حسین نے کہ فلاں دیکھ تیرا بھی خط ہے. تو خطوط بتائے، ان قاتلین کے نام ہیں جنہوں نے خطوط کو لکھا. انہوں نے خط لکھے. شیعوں نے بلایا ضرور تھا، الاجل ضرور کہا تھا، لیکن جب وقت آیا، جب امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، جب امام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا، اس وقت بیعت پہ آئے لوگ. یعنی جو خط بھیجا جن شیعوں نے، پھر یہ بیعت کرنے کے لیے آئے. ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. پھر یہ لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، ایک کے بعد دوسرا بیعت کرتا چلا گیا. اور یہ سب آپ نے دیکھا بھی ہے اور تاریخ میں پڑھا بھی ہے، ممبروں سے سنا بھی ہے. وہ مسجد جب یہ کوفہ شہر بنا تھا، خلیفہ دویم نے 60,000 نمازیوں کے لیے وہ مسجد تعمیر کروائی تھی. اس مسجد میں بے شمار شیعہ جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا. اور یہ سب وہ تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور کہا کہ ہم امام کا ساتھ دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امام کے پاس پہنچیں گے اور ہم قیام کے لیے تیار ہیں. وعدہ کیا نصرت کا. اور نماز کے دوران ہی جناب مسلم نے جب دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا. کتنا عجیب تھا یہ کوفہ. پہلے بلاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. کیوں تھے؟ وہی سوال یہ کیوں تھا؟ کیونکہ قبائلی رقابت تھی. ایک قبیلہ دوسرے کو دیکھ کر آ رہا تھا بیعت کرنے کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی جان کو پیارا سمجھ کر سب آہستہ آہستہ واپس جاتے رہے، چلے گئے. جناب مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، حسین کے قاصد کو تنہا چھوڑ دیا. مولا حسین نے یہ سمجھ لیجیے کہ جس کو اپنا والی بنا کر بھیجا تھا اس کو تنہا چھوڑ دیا اور چلے گئے. ہاں یہاں پر قاتل نہیں تھے، شیعوں نے بلایا ہے، قتل نہیں کیا. شیعوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بلایا اور بلا کر ساتھ نہیں دیا. یہاں پر میں نے بار بار کہا آئینہ دیکھیے کوفے کا، آئینہ دیکھیے. امام کو بلایا. آج ہمارے نعرے ہیں لجل یا امام، آج ہم بھی بلاتے ہیں، لیکن مولا انشاءاللہ شاید ہمارے بلانے کا انداز مختلف ہے. مولا جو گزر رہا ہے، جو شام میں ہوا، جو عراق میں جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور جتنے ظلم و ستم یمن میں اور شیعوں پر ہو رہے ہیں، اس ظلم سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. جو گھبرا جائے وہ مومن نہیں ہوتا. گھبراتے دشمن ہے ہماری طاقت سے. آج مکمل طاقت کے ساتھ یمن پہ حملہ کر رہا ہے دشمن، اپنے فتنوں کے ساتھ حملہ کر رہا ہے. لیکن وہی میں نے کل کہا کہ ابابیل کا ایک لشکر خدا نے بھی فیل کے مقابلے میں لا کے رکھا. گھبرانا ہم نے نہیں ہے. مولا اتنی مشکلات دیکھی ہے شیعت نے کہ اب انشاءاللہ ہماری گودیاں تیار ہیں. اگر ہم نے در حسین ابن علی سے مانگے ہیں بیٹے تو مولا دینے کے لیے بھی تیار ہے. بے شک مانگے اسی طرح سے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی گودیوں میں رکھنا ہے. مانگے ہیں تو آپ کے لیے مانگے. یہ عزتیں جو اب تک ہمارے پاس ہیں، یہ عزتیں جناب زینب بنت علی کی دی ہوئی عزتیں. مولا یہ عزتیں اس راہ پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. مولا ہم سچے دل سے، کوفیوں کی طرح نہیں کہہ رہے، ہم سچے دل سے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک نگاہ اپنے زمانے میں دوڑا کر دیکھی کہ کیا امام نے اپنا کوئی مسلم بھیجا ہے؟ اگر امام نے اپنا کوئی مسلم، اپنا کوئی فقیر، اپنا کوئی والی آپ پر مقرر کیا ہے تو اس کو تنہا نہیں چھوڑنا. مسلم کو مسجد کوفہ میں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا. جب امت امام کو چھوڑ دیتی ہے تو حسین کربلا میں تنہا مار دیا جائے اور اس کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے. آج 3 محرم الحرام مذاہب بیان کرتے ہیں ہم جناب مسلم کے یتیم. مشہور تاریخ ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے اور شہادت جناب مسلم کے بعد بچے کوفہ میں در بدر پھرتے. تو تاریخ میں نے پڑھی ہے اس سے مختلف ہے. یہ بچے کربلا میں اپنی ماں کے ساتھ آئے. جناب مسلم کو تنہا بھیجا تھا مولا حسین، یعنی بچوں کے ساتھ نہیں بھیجا. یہ کربلا میں آئے. جب 10 محرم گزر گئی، شہید ہو گئے، سب اجڑ گیا زہرا کا گھر اور خیموں کو آگ لگائی گئی ہے اور نیزے کی انی سے بیویوں کی چادروں کو لوٹا گیا ہے. تو اس دوران ایک کوہرام بپا تھا شام غریباں. غریبوں کی شام تھی نا، یتیموں کی اور اسیروں کی شام تھی. ایک کوہرام بپا
ہوا تھا کہ خیموں سے بچے نکل کر تیزی سے مقتل کی طرف بھاگ رہے تھے. اندھیرا زیادہ تھا، جس بچے کو جو جگہ بھاگنے کے لیے مل رہی تھی تیزی سے بچے جا رہے تھے. قاتلوں کے ہاتھ میں آگ تھی، دوسرے ہاتھ میں نیزے تھے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی. جو سامنے آ رہا تھا قاتل اپنا کام کرتے جا رہے تھے، خیموں کو آگ لگاتے جا رہے تھے، چادروں کو لوٹتے جا رہے تھے. اسی اثنا میں یہ 2 مسلم کے یتیم بھی کہیں دور نکل گئے. اور جب یہ وقت تھما ہے، اس وقت جناب زینب نے بیویوں سے کہا کہ آؤ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں. علی کی بیٹی نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، تمام بچوں کو. کہیں سے کچلی ہوئی لاش کو بیوی نے جمع کیا، کہیں سے گھوڑوں کے سموں میں آئے ہوئے سینوں کو بیوی نے جمع کیا، کہیں سے اترے ہوئے سر والے بچوں کو بیوی نے جمع کیا، کہیں سے زخمی بدن والے بچوں کو بیوی نے جمع کیا، کہیں سے سکینہ کو لیا، کہیں سے اور بچیوں کو جمع کیا. جب سب کو ایک جگہ پر جمع کر لیا نا تو مسلم کے یتیم کہیں پر نہیں ملے. ساری رات کوشش کرتی رہی ابھی، لیکن بچے نہیں ملے. بچے اس یزیدیوں کے خوف سے کسی ٹیلے کے پیچھے جا کر سو گئے. اور جب صبح ہوئی تو قافلہ زینبی تو چلا گیا، لیکن مسلم کے یتیم وہیں رہ گئے. ہزاروں بچوں کو راستہ نہیں ملا، ترائی پر پہنچے، ایک مومنہ سے ملے، مومنہ کے گھر گئے. لئین حارث نے دیکھا، جب پتا چلا نا کہ مسلم کے یتیم ہے، جب پتا چلا مسلم کے یتیم ہے، بد لئین نے زلفوں سے بچوں کو پکڑا، چہرے پر تماچوں کو مارا، ستون سے رسی کے ساتھ بچوں کو باندھا، پوری رات باندھ کے رکھا. صبح ہوتے ہی بچوں کو کھویا، زلفوں سے پکڑا، نہر کے کنارے تک لایا. اب کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی. میں کہتی ہوں مولا سلام ہو ان یتیموں پر کہ آخری وقت میں اگر مانگا بھی ہے تو اپنی جان نہیں مانگی، خدا کی نماز مانگی. 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی، نماز کو ادا کیا. اور لئین نے یہ جملے کہے ہیں کہ اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو. نماز ادا کی. اب بڑے کی گردن پہ خنجر